ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، اپریل کے 11 اور شوال کی 2 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ کرگل ضلع میں عید الفطر کی تقریب سعید انتہائی جوش و خروش اور تزک و احتشام کے ساتھ منائی گئی. ضلع ہیڈ کوارٹر پر نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع حسینی پارک میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور احاطہ اسلامیہ اسکول میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. عید الفطر کی مناسبت پر ضلع ہیڈ کوارٹر کے علاوہ ضلع کے طول و عرض کی مساجد و عیدگاہوں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. حسینی پارک میں ہزاروں کی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ صادق رجائی نے لوگوں کو مبارکباد دی. خطبے کے دوران شیخ صادق رجائی نے کرگل کے مستقبل کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ کرگل میں شرح خواندگی 90% تک پہنچ چکی ہے. چیئرمین موصوف نے سرزمین کرگل کو زرخیز قرار دیتے ہوئے سابقہ ڈپٹی کمشنروں سمیت روحانی شخصیات، IAS، IRS، IFS افسران، پروفیسرز، اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، PhD اسکالرز، قانون دانوں، سیاست دانوں اور صحافیوں کی تعداد پر رشک و فخر کا اظہار کیا. شیخ رجائی نے اس دوران فلسطین کے مظلوم عوام کے عملی میدان میں مدد کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی غزہ کے مظلوم لوگوں کے لیے امدادی مہم کا اہتمام کیا جائے گا. عید الفطر کے روح پرور اجتماعات کے دوران ملک کی امن و سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام احاطہ اسلامیہ اسکول میں نماز فطر کا انعقاد کیا گیا، جس دوران صدر اسلامیہ اسکول شیخ ناظر المہدی محمدی کی امامت میں بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز عید ادا کی. اس موقع پر صدر موصوف نے تمام لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کی. انہوں نے عید الفطر کی اہمیت، فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی کے لیے دعا کی. عید الفطر کی مناسبت پر سب ڈویژن سانکو، سب ڈویژن دراس، سب ڈویژن شکر چکتن اور شرگول THG بلاک اور سر بلاک سمیت مختلف دیہاتوں میں عید الفطر کی روح پرور اجتماعات منعقد کرنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. رؤیت ہلال پر غیر ضروری تبصرہ کرنے کو لے کر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور انجمن صاحب زمان نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے. لکھنؤ کے معروف عالم دین مولانا کلب جواد کی جانب سے رؤیت ہلال کو لے کر منفی بیان دینے پر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور انجمن صاحب زمان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے. عید الفطر کے تقریب کے دوران میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے صدر اسلامیہ شیخ ناظر المہدی محمدی نے مولانا کلب جواد کے رؤیت ہلال پر منفی بیان دینے کی مذمت کی اور اپنے بیان کو واپس لینے کا مطالبہ کیا. اسی طرح انجمن صاحب زمان نے باضابطہ پریس کانفرنس کے ذریعے کرگل میں رؤیت ہلال کو لے کر بیان دینے پر مولانا کلب جواد کی مذمت کی اور اپنے بیان پر نظر ثانی کرنے کی گزارش کی. ضلع انتظامیہ کی جانب سے لیہ ضلع میں امن و قانون کی صورتحال کی برقراری یقینی بنانے کے لیے گزشتہ کئی دن سے دفعہ 144 عائد کر دیا گیا، تاکہ ضلع میں جاری چھٹے شیڈول کی مانگ کو لے کر جاری احتجاج، بھوک ہڑتال اور پشمینہ مارچ کی کال کے پیش نظر صورتحال پر قابو رکھا جا سکے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لیہ کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں ضلع لیہ میں نافذ العمل دفعہ 144 CRPC کو منگلوار کو واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس لیہ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ضلع لیہ میں SSP لیہ کے مطابق امن و قانون کی صورتحال میں بہتری رونما ہوئی ہے
اور کسی قسم کی کوئی بد امنی اور شور شرابہ وقوع پذیر ہونے کا امکان نہیں ہے، جس کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوے نے مذکورہ حکم نامے میں کہا ہے کہ ضلع میں 5 اپریل کو نافذ العمل کردہ دفعہ 144 کو فوری طور پر واپس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے ضلع انتظامیہ لیہ کی جانب سے گزشتہ دنوں عائد بندشوں کے خلاف یوٹی لداخ کے سبھی سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے ضلع انتظامیہ لیہ اور لداخ یوٹی انتظامیہ کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق گلگت بلتستان میں بھی منگلوار کو شوال کا چاند نظر آیا، جس کے بعد بدھوار کو پورے خطے میں عید الفطر کی تقریب انتہائی تزک و احتشام اور جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس مناسبت پر سکردو شہر میں مرکزی اجتماع عیدگاہ چھند سکردو میں منعقد ہوئی، جہاں شیخ محمد حسن جعفری کی امامت میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی گئی۔ اسی طرح سکردو اور گلگت کے دیگر شہروں میں بھی عید الفطر کی تقریبات عقیدت و احترام سے منائے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 11 اپریل کو کرگل سے سری نگر مقررہ اوقات میں چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، اور کل یعنی 12 اپریل کو سری نگر سے کرگل کی طرف چھوٹے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ زنسکار سڑک پر چھوٹے گاڑیوں کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 4.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت 0.3 ڈگری سینٹی گریڈ، دراس میں درجہ حرارت 0.5 اور زنسکار میں درجہ حرارت -4.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی وزیر اور ترنپور لوک سبھا سیٹ کے بی جے پی امیدوار راجیو چندر شیکھر کے حلف نامے پر کانگریس نے سوال اٹھایا تھا اور الیکشن میں شکایت کی تھی۔ اب راجیو چندر شیکھر کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں بی ڈی ٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ راجیو چندر شیکھر کے ذریعے داخل حلف نامے میں بے ضابطگی کی جانچ کرے۔ دراصل کانگریس نے راجیو چندر شیکھر کے ذریعے داخل حلف نامے میں حقیقی اور اعلانیہ ملکیت میں بے ضابطگی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کی جانچ کے لیے پارٹی نے الیکشن کمیشن کا رخ کیا تھا۔ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر نئی دلی میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اقلیتی شعبے کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ایک عظیم الشان بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے ہندوستان آیت اللہ مہدی مہدوی پور نے کی۔ اس کانفرنس میں رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے ہندوستان حجت الاسلام مہدی مہدوی پور نے کہا کہ اس سے پہلے ایسا ظلم نہیں دیکھا گیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ مہمان خصوصی کے طور پر کانفرنس میں شریک فلسطین کے سفیر عدنان ابو الہیجا نے بھی تقریر کرتے ہوئے فلسطین کی تاریخ بیان کی اور موجودہ افسوسناک صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ غزہ پر جاری اسرائیلی حملے فوری طور پر بند ہونا چاہیے اور مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے سربراہ نے جارحیونی حکومت کے حملے میں اپنے 3 بیٹوں اور 3 پوتوں اور پوتیوں کی شہادت کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درد اور خون ہمیں اپنے عوام، امنگوں اور قوم کے لیے امید، مستقبل اور آزادی کا پیغام دیتا ہے۔ تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے مجھے 3 بیٹوں اور 3 پوتوں اور پوتیوں کی شہادت کی سعادت سے نوازا۔ ہنیہ نے مزید کہا کہ ہمارے شہید ہونے والے بچوں کو بہترین زمان و مکان میں آخرت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے بیٹے غزہ کی پٹی میں عوام کے ساتھ رہے اور غزہ کی
پٹی چھوڑ کر نہیں گئے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہمارے عوام اور غزہ میں رہنے والے تمام خاندانوں نے اپنے بچوں کی جانوں کی قربانی دے کر باری قیمت ادا کی ہے، اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں، اور ہم نے اپنے خاندان کے تقریباً 60 شہداء کو قدس کی راہ میں پیش کیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ غاصبوں کا خیال ہے کہ وہ مزاحمتی گروہوں کے رہنماؤں کے بچوں کو نشانہ بنا کر ہمارے عوام کے عزم کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن ہم غاصبوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خون ہمیں اپنے اصولوں اور اپنی سرزمین پر باقی رہنے کے عزم کو مزید مستحکم کرے گا۔ ہنیہ نے مزید کہا کہ دشمن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا اور مزاحمت کے مضبوط قلعے ہرگز تسخیر نہیں ہوں گے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔